جب سے جنرل ضیاء جو ہیں فضل الہی چودھری کو ہٹا کر ملک کے صدر بنے ہیں، انہوں نے کسی ایک سزائے موت کے قیدی کی رحم کی درخواست کو منظور نہیں کیا ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹی جیل میں اویلیبل ہو تو پھر تو وہ روزانہ خطاب فرمائے۔ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ ملزم نہیں بلکہ سزا یافتہ قیدی ہے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں ایک بہت بڑے بیانات ہی فرمانے ہیں، چلے پھر نہیں تو کر لو جو کرنا۔ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانی سے خطاب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو اے سی اتروا دوں گا۔ بھارت کا پورا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ گھنٹوں یہ ڈھنڈورا پیٹتا رہا کہ ایسا کو واقعہ ہو گیا۔ نظر بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ لچک تحریک انصاف کو دکھانی پڑے گی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، بڑے عرصے سے ہمارے اس پروگرام میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ذکر نہیں، اور خاص طور پر جو ان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں سلوک ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دن سے ہم فیک نیوز یا جنرلی نیوز دیکھ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلی کہ اگر ایسا ہے تو گورنمنٹ کو امیڈیٹ ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹاپک بھی چلتا رہا، جب پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں ہے، جیل حکام نے یہ بات کلیئرفائی کر دی، تو یہ پتہ چلا جی کہ ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ صرف ایک وزیٹیشن کی وجہ سے کیا حکومت ایک خطرہ محسوس کرتی ہے؟ عمران خان صاحب جو بہرحال سابق وزیر اعظم ہیں اور ایک بڑے لیڈر بھی مانے جاتے ہیں اس ملک میں، ان کو فیملی سے وزیٹیشن کی اجازت نہ دی جائے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ حکومت آخر کیا سوچ رہی ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو بیسک رائٹس بھی اگر جیل میں نہیں مل رہے، ساتھ ساتھ یہ فیک نیوز، تو ہم ان ساری چیزوں کا مطلب آخر کیا نکالیں؟ کیا ہم فیوچر میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ السلام علیکم نصرت صاحب، آپ نے اسی پروگرام میں بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس میں آتا ہے کہ کوئی بھی قیدی، کوئی بھی پرزنر ہو، اس کو فیملی سے ملنے کی اجازت ہمیشہ ملنی چاہیے۔ سر، ایک تو یہ چل رہا ہے معاملہ، ساتھ یہ چل رہا ہے کہ یہ فیک نیوز اچانک پھیل گئی عمران خان صاحب کے بارے میں۔ واٹ ڈو یو تھنک سر کہ واٹ کین وی ایکسپیکٹ پھر کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ اینڈ آف کورس فیک نیوز والا بھی ایلیمنٹ ہے بیچ میں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک تو ایک اصول کی بات ہے، وہ تو میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بات انڈر لائن کر کے کہتا رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کنسسٹنٹلی، آج سے نہیں، 2011 سے تحریک انصاف کے بانی اور جس انداز میں انہوں نے سیاست کو متعارف کروایا، اس کا ناقد رہا ہوں، اور وہ ناقد ہونے کی بحیثیت صحافی جو ہے، وہ جو پرائس ادا کر سکتا تھا وہ بھی ان کے دور اقتدار میں ادا کی ہے۔ Yes, sir. ہو گئی بات۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم اس اصول کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے کہ دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں، خواہ وہ کتنا غیر مہذب ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر سنگین ترین جرم کے تحت قید یا سزا یافتہ شخص، کیونکہ عموماً چند حکومت کے جو ترجمان ہیں یا حکومت کے ہر کام کی حمایت کرنے کو ریگولر اور دیگر میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، عمران خان جو ہیں وہ کوئی اب ملزم نہیں ہے، ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ جو کنوکٹڈ کرمنل کہہ سکتے ہیں، وہی نا جی، تو چلیں جی، ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جو لوگ ابھی سزائے موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ان کے اپنے عزیز و اقارب سے؟ ہر جگہ دنیا میں مثال ہوتی کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ غالباً بدھ کا دن وقف ہوتا تھا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا، جب کہ سپریم کورٹ نے ان کی سزا جو ہے وہ
تصدیق کر دی تھی ہائی کورٹ سے، جو ہائی کورٹ کے خلاف اپیل میں گئے تھے نا، تو سزا جو ہے وہ جب کہ یعنی اس کو برقرار رکھا گیا سزائے موت کو، تو اس کے باوجود ان کے یعنی پھانسی ہونے تک بدھ کے دن جو ہے وہ ان سے ملا کرتی تھی سے پیر کو. مجھے اس کو اس طرح یاد ہے پوری طرح کہ اس دن وہ بہت ڈپریس ہوتی تھی بھٹو صاحب سے ملاقات کے بعد، اور وہ کسی سے نہیں ملا ملتی کرتی تھی. اور وہ آ کر یہاں پر ان کے بہت پرانے جو بھٹو صاحب کے معالج ہوتے تھے ڈاکٹر ظفر نیازی مرحوم، ان کے گھر ادھر F6 میں رہا کرتی تھی، جو دامن کوہ کے بالکل پاس ہے. وہیں ان کا کلینک بھی تھا، گھر بھی تھا، تو وہاں وہ ایک کمرے میں ہوتی تھیں. اور وہاں پر جو ہے وہ یہ تھا کہ صرف مجھے بلایا جاتا تھا، میرے ساتھ وہ باتیں کرتی تھیں اور کچھ تھوڑا بہت کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں. سر یہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جی ہاں، کو سزائے موت سنائی گئی، اور ان دنوں یہ تاثر بھٹو صاحب کے بے تحاشا چاہنے والوں میں بڑی شدت سے پایا جاتا تھا، حتیٰ کہ جو پیپلز پارٹی کا سرکاری ترجمان سمجھا جاتا تھا روزنامہ مساوات، اس میں روزانہ بینر ہیڈ لائن لگتی تھی کہ آج فلاں ملک کے سربراہ نے درخواست کر دی جنرل ضیاء الحق سے کہ انہیں پھانسی نہ لگائی جائے. یعنی یہ قصہ مختصر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے چاہنے والے ہی نہیں بلکہ ان کے بہت سارے ناقدین بھی اس امر پر قائل تھے کہ جس طرح بین الاقوامی جو ہے ذرائع سے پریشر آ رہا ہے تو جنرل ضیاء جو ہے وہ یہ پھانسی نہیں لگائیں گے، ورنہ وہ عالمی تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. یہ فرض کر لیا گیا تھا. سر وہ بس ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا ہوگا نا، لیکن آئی گیس ایسا تو ہوا نہیں. اب ازیوم تو لوگ یہی اس پس منظر کے ہوتے ہوئے بھی، لیکن میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیگم نصرت بھٹو ظاہر ہے اپنے شوہر سے ملاقات کے بعد اور بھٹو صاحب کے ویژن کی وجہ سے وہ مجھے بار بار اصرار کرتی کہ لوگوں کو یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ضیاء ول ہینگ ہم کم وٹ میں. یہ نصرت بھٹو جانتی تھی کہ جو بھی ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ خالی ان کا کہنا نہیں تھا، یہ بات وہ بھٹو صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کرتی تھی. اور اس ضمن میں وہ مجھے یہ کہتی تھیں کہ آپ جیسے صحافیوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جب سے ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا ہے اینڈ ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ سزائے موت کے جو قیدی ہیں ان کے خاندان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رحم کی اپیل کرتے ہیں صدر مملکت سے. تو انہوں نے کہا کہ کم از کم اتنا تو خدا کے لیے ہوم ورک آپ لوگ کر لیں کہ جب سے جنرل ضیاء جو ہیں ان فضل الہی چودھری کو ہٹا کر ملک کے صدر بنے ہیں، انہوں نے کسی ایک سزائے موت کے قیدی کی رحم کی درخواست کو منظور نہیں کیا. سو اٹ مینس کہ ہی سیٹنگ اے پریسیڈنٹ. بہرحال تو وہ کہتی تھی اس زمانے میں یہ پریس اتنا آزاد بھی نہیں تھا، اور لیکن بہرحال ان سے بات کے بعد گفتگو کے بعد میں کم از کم یہ پیغام ضرور جو ہے وہ نہ صرف اپنے ایسے ہی کہ جی ہے کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو اشاروں کنایوں میں ان کی بات کوٹ بھی کر دیتا تھا، یہ بات بھی لکھتی کہ جی وہ. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو بیرون ملک سے آئے ہوئے کورسپونڈنٹس تھے وہ مجھ سے پوچھتے کہ بھئی آپ کی تو بڑی ملاقات ہوئی تو کیا، تو میں کبھی وہ لوگ تو جو فیملی ہے کم از کم بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس بات پر بضد ہے کہ کم وقت میں ان کو پھانسی ہوگی. اسی طرح جب کوئی ڈپلومیٹس وغیرہ ملتے تھے، کیونکہ میں ڈپلومیٹک ایریاز بھی کور کرتا تھا، ان دنوں نوجوان تھا، ہر جگہ ہی گھسنے کا شوق ہوتا تھا، تو وہ لوگ نہیں صاحب وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا یہ وہ. میں نے کہا بھائی میں تو آئی ایم جسٹ رپورٹنگ، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا،
میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از ہاؤ دا فیملی آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ دیٹ ٹو دا وائف از فیلنگ اور آفٹر میٹنگ ہم. سر ایز رپورٹر تو آپ کا بس کام رپورٹ کرنا ہوتا ظاہر ہے جی. تو وہ اینی وے تو وہی ہوا بالآخر انفارچونیٹلی 4 اپریل کو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ جی اب بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ ملزم نہیں بلکہ سزا یافتہ قیدی ہے، تو جب بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کی بہنیں ان سے ملیں، کیونکہ ان کی اہلیہ بھی آلریڈی کنوکٹڈ ہیں اور جیل میں ہیں، تو وہ نہیں ہو رہی. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر وہی میں نے پوچھا کہ ایک وزٹ سے کیا ہوگا. نہیں جی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ حکومت کے نقطہ نظر سے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کرتے ہوئے خدا کے لیے غلط نہ سمجھا جائے، میں دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ جب بھی بہنیں مل کر آتی ہیں اور خاص طور پر علیمہ بی بی، تو وہ جیل کے باہر ہی ایک بہت بڑا بیان جاری کرتی ہیں. یس سر، وہ اڈیالہ کے باہر ہی بات کرتے میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بیان بھی شاید برداشت کر لیا جائے، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کے بعد خان صاحب کے نام سے جو منسوب ایک ایکس اکاؤنٹ ہے، وہاں سے ایک بہت تلخ اور بہت اگریسو اور بہت ٹویٹ ایک وہ آتا ہے، اور وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے. سر جیل کے اندر بھی ٹویٹر چل رہا ہے. نہیں، اس میں ایک سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ بھئی عام طور پر یہ کیسے ممکن ہے. بہرحال سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور اس میں کیوس ہے اور ہیجان. نہیں سر، حکومت تو کلیم کرتی ہے ان کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں جیل میں، سو انٹرنیٹ سروسز اسی کا حصہ ہوں گے جہاں سے وہ ٹویٹ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ انٹرنیٹ از جیل مینول کے مطابق یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو انٹرنیٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو. یو کانٹ ہیو ٹیلی فون. پھر تو باقی قصہ ہی کیا رہ گیا. اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹی جیل میں اویلیبل ہو تو پھر تو وہ روزانہ خطاب فرمائے، پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جاتا فیس بک پہ. آئی ڈونٹ تھنک سو. بالکل میں نے دیکھا ہوا ہے، خود بھی ہم جب اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوتے تھے اور جب صحافیوں کے لیے ہم جب یعنی ٹریڈ یونین، تو ہم نے بھی دن گزارے ہیں. تو جیل مینول میں آپ کو ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے، بلکہ آپ جو خط بھی اپنے عزیز و اقارب کو لکھتے ہیں وہ آپ سپرنٹینڈنٹ جیل اس کو جو ہے وہ چٹھی میں ڈال کر آگے، اور پھر وہ سینسر ہوتا ہے کہ بھی آپ اس میں کیا لکھ رہے ہیں. اور آج سے نہیں، بہت عرصے سے، انگریز کے زمانے سے یہی ہو رہا ہے اور وہ جاری ہے بدستور. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حتیٰ کہ خط بھی جو ہے وہ آپ بغیر سینسر کے نہیں لکھ وہ سکتے. اب وہ بھی نہیں دے سکتے. تو انٹرنیٹ تو بہت ہی ایک جدید ترین اور پرائیویٹ قسم کی چیز ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی جو ہمارا حکومتی بندوبست ہے وہ جھلا جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ صاحب ایک ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک پورا جو ہے وہ ایک بیانیہ چلتا ہے پارٹی کا. اب ان دونوں کے درمیان آئدر اور قسم کی ٹینشن بلڈ ہو چکی ہے. سر وہ تو بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے، ویسے اس کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں نا. اب وہ پرپیچویٹ ہو رہا ہے. تو نے کہا اچھا بھائی، اگر آپ نے اس ملاقات کے نتیجے میں ایک بہت بڑے یعنی بیانات ہی فرمانے ہیں تو چلے، پھر نہیں تو کر لو جو کرنا ہے. تو اب ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ بدقسمتی سے کوئی ایسا غیر جانبدار، ساکھ والا، اعتبار والا کوئی ادارہ نہیں رہا، کوئی شخص نہیں رہا کہ جس کی طرف لوگ دیکھ سکیں. وہ یہ مثلا ایک بے نیاز قسم کا آدمی ہو، لیکن اس کا یوں سمجھیے کہ لکھنے کی وجہ سے، کچھ خیالات کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہوں. جیسے کسی زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ ہوتے تھے جن پہ سارے لوگ اتفاق کر لیا کرتے تھے اپوزیشن میں. سر اب تو آئی تھنک ہماری پولرائز سوسائٹی میں تو ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اب ایسا ہمارے ہاں تو یا تو آپ
اپنے قائد سے بے تحاشا عقیدت کرتے ہیں یا جو ان کے مخالفین ہیں وہ نفرت کرتے ہیں. اور یا ملک کے دشمن ہیں اگر آپ ان سے پیار اندھی نہیں کرتے. نفرت اور عقیدت کے اس موسم میں کوئی کسی ایسی قداور، کسی ایسی سایہ دار شخصیت کی عدم موجودگی پاکستان کا بہت بڑا بحران ہے، جو ایک بزرگ کی طرح کہ یار میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو بس اپنی زندگی گزار چکا ہوں، بٹ پلیز تو آپ جو ہیں تو اس میں یہ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے کہ جی دونوں بہنیں ملیں، یعنی دونوں تینوں بہنیں ملیں اور آ کے وہ بس کوئی بیان شیان. چلیے اگر میں غلط نہیں ہوں تو جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز بھی جب جیل میں تھے تو تب اس وقت کی اپوزیشن یہ کمپلین کرتی تھی کہ ان کے ساتھ قید میں بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان کو بھی فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. لیکن سر آئی گیس وزیٹیشن تب تو ہو رہی تھی، تو حکومت کو بھی یہ بات یاد نہیں ہے. ہو رہی تھی، لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا. آپ کو یاد ہے کہ جب ٹرمپ سے یہ ملنے گئے تھے تو وہاں پر اب نام نہاد واشنگٹن میں جو پاکستانی ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، زیادہ تر ان کی اکثریت. وہاں پہ اس طرح کا مزدور طبقہ نہیں گیا ہوا جیسے مثال کے طور پر ہمارے برادر خلیجی ملکوں میں گیا ہوا ہے. وہاں پہ تو بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز یہ وہ، اور جن کا اثر آپ نے دیکھا کہ اتنا تھا کہ انہوں نے امریکی کانگریس سے ایک زمانے میں یعنی قراردادیں منظور کروائی تھیں. وہاں پر واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانی سے خطاب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو اے سی اتروا دوں گا. ایگزیکٹلی. اور تالیاں. یعنی یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی تو منہ ڈالنا چاہیے نا اسی بات پہ کہ اس وقت جو لوگ تالیاں بجا رہے تھے گونجدار، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ سر کل کو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ بھی کہتی ہوں وہیں ہوں جہاں پہ اس وقت نواز شریف ہے. یہی انفارچونیٹلی مقافات عمل ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی ان کے درمیان کسی نہ کسی کو تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی. اور فی الحال بدقسمتی ہے کبھی ہر طرح کی اگریسو پوزیشن لے کر دیکھ لیا تحریک انصاف نے، ان کے ہاتھ میں نہیں آئی سچویشن. تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑی سی لچک دکھائی جائے، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی جائے. جیسے خان صاحب تو کہتے تھے ڈیل نہیں کروں گا، ان کے نزدیک تو ڈپلومیسی بھی ڈیل ہی ہے. تو پھر شکایت نہ کریں، ٹھیک ہے ہونے دیں پھر. So you can't have your cake and eat it too. مقصد یہ ہے کہ تو وہی سیاست نام ہی لچک کا ہے، سیاست نام ہی ہے ٹو فائنڈ دا مڈل وے، اور معاملات کو بھڑکانے کا نہیں ہے، راستے اپنے ڈھونڈنے کا ہے. تو اب اس میں انفارچونیٹلی وہ پھر جو جس انداز میں فیک نیوز گھڑی گئی اور پھیلائی گئی، اب اس کے دو طریقے ہو سکتے تھے کہ حکومت اس فیک نیوز سے ایک دم سے اننرو ہو جاتی اور کہتی اے بھائی آئیے کس نے جانا ہے، وہ جائیے دیکھیے یہ دیکھیں یہ اس طرح رہ رہے ہیں یہ وہ فلان باغ، یا یہ کہ صحافیوں کا ایک 30-40 کا وفد جو ہے اڈیالہ جیل میں چلا جاتا کیمرے سمیت کہ جی یہ سہولتیں ہیں یہ ہے وہ ہے فلان نواق ہے. وہ اس فیک نیوز نے بلکہ الٹا نقصان پہنچایا. میں کہا جی اچھا پھیلاتے رہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس فیک نیوز کا جو اثر ہے وہ گھنٹوں میں ہی زائل ہو گیا. مطلب کہ یہ بات جو یہ فیک نیوز سب سے زیادہ اپیرنٹلی کیا گیا اس کو انیشیٹ کسی افغان اکاؤنٹ سے، افغان کوئی نام نہاد کسی نیوز ایجنسی کی جانب سے جعلی قسم کی. لیکن بھارت کا پورا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ گھنٹوں یہ ڈھنڈورا پیٹتا رہا کہ ایسا کو واقعہ ہو گیا. اب اٹ واز اے ویری کیلس پلے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ جب کر بھی لیا تو کیا فائدہ ہوا، نقصان ہی ہوا نا. تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا جی یہ خبر اگر میں حکومت میں ہوں، حکومت جو ہوتی ہے نا اقتدار، وہ آپ کو
دنیا کے آپ کو یعنی ساتویں آسمان پہ بٹھا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں یہ جی یہ دیکھیں پورے سوشل میڈیا پہ یہ خبر پھیل گئی، تو پاکستان میں تو پتہ بھی نہیں ہلا. تو دیکھا تو کیا ہے، ٹھیک. تو فیک نیوز پھیلانے والوں نے بلکہ زیادہ وہ زیادتی کی. پی ٹی آئی کا نیریٹو ہرٹ ہوا ہے مزید. نیریٹو ہرٹ ہونا یہ وہ فلان بھاگ، مقصد یہ تھا کہ حکومت انرو ہو جاتی کہ نہیں 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 وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ دیکھیے آئیے یہ وہ نہیں ہوا. رائٹ. نیریٹو تو ایک لانگ ٹرم بیس ہوتی ہے نا کہ وہ چلنا ہی نہیں چلنا. تو بہرحال اب یہ ایک ضد کا عالم چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس پولرائز ماحول میں کوئی مڈل وے نہیں ہے. سر جو آپ نے کہا کہ کسی ایک سائڈ کو ڈپلومیسی دکھانے کی اس وقت سخت ضرورت ہے، اور شاید ڈپلومیسی نہیں بیوی، میں لچک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. لچک اور ڈپلومیسی میں فرق ہوتا ہے، اور نظر بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ لچک تحریک انصاف کو دکھانی پڑے گی، کیونکہ فی الوقت حکومت طاقت اور قوت جو ہے وہ کوئی اپنے آپ کو اتنا ولنریبل محسوس نہیں کر رہی ہے. یہ ہے میرا خیال. اسے بھی فیل کیا اگر پی ٹی آئی تھوڑی سی لچک دکھا دیتی ہے تو شاید کچھ کارڈ میرا خیال ہے فیور میں انہیں ہو. کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی طرف کوئی نہ کوئی ان کو اپنے لچک دکھا کے اور صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا پڑے گی کہ جی یہ بنیادی باتیں تو یہ پہلے باقی تو ٹھیک ہے، چلتا رہے گا زندگی میں. کیونکہ ہم کب تک اس ٹینشن کی صورتحال کو پرپیچویٹ کر سکتے ہیں نا. اٹ شوڈ بی اوور اینڈ ڈن ود، لیٹس موو فارورڈ. وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بس بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے، اینڈ آئی گیس ایک سائڈ کو اسٹیپ ڈاؤن. بہت ہی پھر وہ اس میں یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پر تو یہی فضا جا رہی ہے نا کہ پاکستان از اے ڈیوائڈیڈ سوسائٹی، اور کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، چیزیں مستحکم نہیں ہے پولیٹیکلی. یس سر. تو یہ کوئی اچھی پکچر تو نہیں ہے دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرنے کے لیے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب بہرحال قیدی کی آئسولیشن بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. وہ اور جو ہم نے کہا سر کہ فیملی سے نہ ملنے کی اجازت ہونا بھی اٹس ناٹ ایگزیکٹلی، وہ حکومت کے فیور میں تو نہیں جاتی ہے بات. بہرحال ایک قیدی کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. لانگ ٹرم میں تو وہ اس کو ایک ڈیمیج ہوتا ہے کہ یار آپ اتنی سختی کیوں دکھا رہے ہیں، لیکن حکومتیں کہتی ہیں کہ کیا بگاڑ لیں گے. تو سر مطلب آج کے شو کا پھر ہم ٹیگ لائن یہ رکھتے ہیں کہ ایک سائڈ کو لچک دکھانی چاہیے، اینڈ ان یور اوپینین اٹ شوڈ بی پی ٹی آئی. اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اور تو باقی سارے حربے استعمال کر لیے، 3 مرتبہ علی امین بھی آئے. تو بس سر اب یہ ایک طریقہ رہ گیا، پی ٹی آئی یہ بھی آزما کے دیکھ لیں. جیسے کل بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہاں کافی گھنٹے رہے، میرا خیال ہے 7-8 گھنٹے رہے ہیں. اور فرض کرو وہ جس طرح گئے تھے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کی پولیس جو ہے دوسرے صوبے کی پولیس اڈیالہ کے باہر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی نظر آئے، تو یہ بھی تو کوئی اچھا میسیج تو نہیں ہے. That's true, sir. اور خیبر پختونخوا از اے ہائیلی سینسٹیو ایریا افغانستان کے ساتھ ہے، اور آلریڈی وہاں پہ جس طرح دہشت گردی پھیل رہی ہے تو وہاں کے وزیر اعلیٰ کے پاس تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے کہ شوڈ بی فوکسنگ آن. لیکن ان کے اوپر پریشر ہے اپنے گراس روٹس کا اور اپنی پارٹی کے جو سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے لوگ ہیں. ورنہ یہ کہا جائے گا کہ صاحب تم سے تو علی امین گنڈا بہت اچھا تھا، کم از کم اس نے 3 مرتبہ ٹرائی تو کی اسلام آباد پہنچنے کی. تو اس کے لیے بھی مشکل کھڑی ہوگی پھر جو نیا وزیر اعلیٰ ہے. حالانکہ دیکھو نا، یہ جب آیا تھا تو لوگوں کا خیال تھا یہ اور کچھ بھی نہیں، یہ اب کہ یہ آئے گا 24 نومبر سے نکلے گا پشاور سے سہیل آفریدی، اور جب پہنچیں گے 26 نومبر تو لوگ بھول جائیں گے وہ والا 26 نومبر. تو نہیں ہوا. 26 نومبر پہ گزر گئی سر. نہیں بی بی، اس پہ ہی ڈنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی وانٹس ٹو ورک ان دا سسٹم، سو گیو ہم دا اسپیس. اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں نا، تاکہ وہ جو ہم لچک والی بات کر رہے ہیں تو لیٹس ڈیولپ دی ورکنگ ریلیشن شپ ود ہم. دیٹس ٹرو سر. بٹ سر لیٹس سی پھر کہ اگین وہی بات ہے کہ دن بہ دن پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کتنا
کمپرومائز کرنے کو تیار ہے, لچک دکھانے کو تیار ہے. کمپرومائز بہت سخت, ہم لوگ سخت لفظ جو ہے نا, ہمیں سب سے پہلے اپنی نئی لغت لکھنا پڑے گی. تھوڑی سی لچک میں اور سمجھوتا کر لینے میں اور اپنے آپ کو کمپرومائز کرنے, اصول بھلا دیے, فلاں کر دیے, فلاں کر دیے. ایک تو ہمیں نا تقریریں کرنے کا بہت شوق ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہلکی سی لچک دکھانی پڑے گی اپنے لیے آسانیاں لینے کے لیے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ سمجھوتے کر لیں اور کہہ لیں جی کہ ہم اس نظام کے فرما بردار ہیں. میں ہرگز یہ بات نہیں کر رہا ہوں. سمجھوتے سے, کمپرومائز سے یہ میسج آتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. اسٹے ود یور پرنسپلس, لیکن اس کے اندر ہی رہتے ہوئے کچھ اپنے لیے آسانیاں بھی نکالیں. لیٹس سی سر پھر کہ ہاؤ مچ ڈز پی ٹی آئی لسن ٹو دس. ناظرین, بات وہی ہے کہ اپنی پرنسپل پر کمپرومائز نہ کریں, لیکن اسی میں رہتے ہوئے کوئی راستہ نکالیں. سیاست اسی کا نام ہے. لیکن یہ بات پی ٹی آئی کو کب سمجھ آئے گی اور وہ کب اپلائی کریں گے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. ساتھ ساتھ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.